السلام علیکم، کیا حال ہے؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ یہ تو میں نے آپ کو وائرنگ کے بارے میں معلومات دی تھی، اس کے بورڈز کے بارے میں، کیبلز کے بارے میں، سامان کے بارے میں جو درکار ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، معلومات دی تھی۔ گھر میں اگر کسی قسم کی وائرنگ کروانی ہو تو ہمیں ان باتوں کا خیال ہونا چاہیے کہ ہم نے وائرنگ میں کون کون سا کام کروانا ہے، کون سی کیبل یوز کرنی ہے، کون سا سامان آئے گا مارکیٹ سے، کس قسم کی وائرنگ ہم کو اچھی رہے گی ہمارے گھر میں۔ تو گھریلو وائرنگ کی حفاظت کے بارے میں بتایا۔ اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں فیوز کی طرف۔ کریں فیوز کے حصے، پارٹس آف فیوز عام طور پر ذیل حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ جی تو فرسٹ آ گیا فیوز بیس، کہ یہ وہ حصہ ہے جس میں فیوز لنک کو لگایا جاتا ہے اور اسے بورڈ پر نصب کیا جاتا ہے۔ کہہ رہا ہے یہ وہ حصہ ہے جس میں فیوز لنک کو لگایا جاتا ہے اور اسے بورڈ پر نصب کیا جاتا ہے۔ فیوز رابطہ، فیوز کا وہ حصہ ہے، فیوز رابطہ فیوز کا وہ حصہ جس میں فیوز ایلیمنٹ کو نصب کیا جاتا ہے اور اسے فیوز بیس میں لگایا جاتا ہے۔ اس کے بعد آ گیا فیوز ایلیمنٹ۔ جی وہ کہہ رہا ہے کہ یہ فیوز کا وہ حصہ ہوتا ہے جو زیادہ کرنٹ پر پگھل کر برقی سرکٹ کو منقطع کر دیتا ہے۔ فنی اعتبار سے اس کی بناوٹ اس کی قسم کی ہوتی ہے کہ جب کسی سرکٹ میں کرنٹ کی مقدار محفوظ حد سے بڑھ جاتی ہے تو فیوز ایلیمنٹ یا تار بذات خود پگھل کر سرکٹ کا تعلق سپلائی سے ختم کر دیتا ہے۔ جی تو وہ کہہ رہا ہے یہاں پہ کہ یہ فیوز کا وہ حصہ ہوتا ہے، فیوز ایلیمنٹ ہے وہ حصہ ہے فیوز کا جو زیادہ کرنٹ پر پگھل کر برقی سرکٹ کو منقطع کر دیتا ہے۔ فنی اعتبار سے اس کی بناوٹ اس قسم کی ہوتی ہے جب کسی سرکٹ میں سے کرنٹ کی مقدار محفوظ حد سے بڑھ جاتی ہے تو فیوز ایلیمنٹ یا تار بذات خود پگھل کر سرکٹ کا تعلق سپلائی سے ختم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آ گیا فیوز تار کی کرنٹ ریڈنگ۔ جو وغیرہ کرنٹ کی وہ انتہائی مقدار جو فیوز تار میں گزرنے سے اس میں غیر ضروری حرارت پیدا نہ ہو، اس فیوز تار کی کرنٹ ریڈنگ کہلاتی ہے۔ مطلب کہ آپ پھر سے ذرا غور کیجیے گا کہ کرنٹ کی وہ انتہائی مقدار جو فیوز تار میں گزرنے سے جو فیوز تار ہے نا اس میں سے گزرنے سے اس میں غیر ضروری حرارت پیدا نہ ہو، اس فیوز تار کی کرنٹ ریڈنگ کہلاتی ہے۔ اچھا اس کے بعد آ گیا ہے فیوزنگ کرنٹ۔ جی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ فیوزنگ کرنٹ سے مراد کرنٹ کی وہ مقدار ہے جس کے فیوز تار میں سے گزرنے پر پیدا شدہ حرارت کی وجہ سے فیوز تار پگھل جائے، فیوزنگ کرنٹ کہلاتی ہے۔ کسی بھی فیوز تار کی فیوزنگ کرنٹ کا انحصار ان ذیل باتوں پر ہوتا ہے۔ کہہ رہے ہیں پھر سے سنیے گا، کہہ رہے ہیں کہ فیوزنگ کرنٹ سے مراد کرنٹ کی وہ مقدار جس کے فیوز تار میں سے گزرنے پر پیدا شدہ حرارت کی وجہ سے فیوز تار پگھل جائے۔ وہاں پہ فیوزنگ تار کی ریڈنگ کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ اگر کرنٹ اس میں سے غیر ضروری کرنٹ گزرے، مقدار زیادہ گزرے تو کوئی غیر ضروری حرارت پیدا نہیں کرتی، اور اس میں کہہ رہے کہ اگر کرنٹ کی مقدار زیادہ ہو جائے تو وہ وہاں سے گزرے تو فیوز تار پگھل جائے تو فیوزنگ کرنٹ کہلاتی ہے۔ تو فیوز کی جو تار وہ پگھل جاتی ہے تو فیوزنگ کرنٹ کہلاتی ہے۔ پھر کسی بھی فیوز تار کی فیوزنگ کرنٹ کا انحصار ذیل باتوں پر ہے۔ کون سی وہ باتیں ہیں؟ فیوز تار کی دھات کی قسم، فیوز تار کی لمبائی، فیوز تار کا قطر، فیوز تار کے سرے کی جگہ۔ اللہ حافظ۔